السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 23 ربیع الاول۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول مطابق 12 اپریل 1571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریخی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو اللہ تعالی ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریکی دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدھا آمنہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام مشرکین کو دعوت دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ابابیل پرندہ۔ قرآن کے بیان کے مطابق ابابیل پرندوں نے ابراہہ کے لشکر کو کنکریوں کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک و صاف اور پیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں جو کی لکڑی رکھ دیتی ہے، جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھروں کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فائدہ: والدین بڑی مشقت و محبت سے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس لیے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی ضروریات کو اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق پوری کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی کا موقع آتا یا کوئی خوشخبری سنائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ تیرے لیے بہترین صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ علم کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی ادھار ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اور عاریت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کافر کی تمنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے، جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ نوٹ: گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کہلوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے
بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمام ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔